کہ مشرکین مکہ بھی بہت سی چیزوں کو حرام قرار دیتے تھے اور اسلام بھی ان چیزوں کو حرام قرار دیتا تھا، لیکن مشرکین مکہ نے کچھ چیزیں اضافی طور پر حرام قرار دے دی تھیں جن کو اسلام حرام نہیں کہتا تھا۔ تو اسلام نے ان کو یہ بتایا کہ جن چیزوں کو تم حرام قرار دیتے ہو، جن کو ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، ان میں یہ والی چیزیں تو حرام ہیں، باقی تم نے خود اپنے طرف سے حرام کی ہوئی ہیں۔ تو یہ اوور آل تمام چیزوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ اسپیسیفک چیزوں کے بارے میں ہے۔ باقی چیزوں کو تو مشرکین بھی حرام سمجھا کرتے تھے، تو یہ مخصوص چیزوں کے بارے میں۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے اس آیت کا مفہوم کیا ہے، کیونکہ جس کو جواب دیا جاتا ہے نا تو وہ سامنے والے کی حالت کو دیکھ کے جواب دیا جاتا ہے۔ یہ مشرکین مکہ سے خطاب ہے کہ جن چیزوں کو تم حرام سمجھتے ہو ان چیزوں میں حقیقت میں صرف یہ والی چیزیں حرام ہیں، باقی جن کو تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دے دی ہے وہ والی حرام نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو تم نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا؟ وہ ہے غیر اللہ کے نام پہ جانور کو چھوڑ دینا بتوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ تم نے اپنی طرف سے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، یہ اللہ کی حرام کردہ چیزیں نہیں ہیں، لہذا اس طرح سے چیزوں کو حرام نہ کیا کرو۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اس خاص تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اس کو اٹھا کے ہر چیز پہ فٹ کر دیا کہ صرف یہ چیزیں حرام ہیں باقی ساری حلال ہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ لوگ جن کو علم ہے اس کے باوجود وہ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ فرمایا ان کو بھی تم نے فالو نہیں کرنا، ولا الضالین، اور ان کو بھی فالو نہیں کرنا جو گمراہ ہیں، یعنی گمراہ کا مطلب ان کو راستے کا علم ہی نہیں ہے، بھٹک رہے ہیں، جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ جیسے بہت سے جاہل قسم کے صوفی ہوتے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، بس جذبات ہیں اور وہ لوگوں کو غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں۔ جو ہے نا آج بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے، قرآن و سنت کا گہرا علم نہیں ہوتا ان کے پاس، اور صرف کچھ حوالے بعض لوگوں نے یاد کیے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ حوالے بھی نہیں پتہ ہوتے، ان کو قرآن و سنت کا پتہ ہی نہیں ہوتا، بس وہ ایسے ہی بیٹھ کے پھینک رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کو تم نے فالو نہیں کرنا۔ علماء نے بیان کیا کہ مغضوب علیہم کا اولین مصداق یہودی ہیں جو علم کے باوجود لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور ولا الضالین کا جو اولین مصداق ہے وہ عیسائی ہیں جن کے پاس سرے سے علم ہے ہی نہیں، یعنی شریعت کا علم۔ تو لیکن قرآن کی آیتیں کسی خاص یعنی آیتیں تو اگرچہ اس کا مصداق یہود و نصارہ بھی ہیں، لیکن آیت میں عموم ہے، لہذا ہر وہ شخص جو علم کے باوجود لوگوں کو گمراہ کرتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، اور وہ جس کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے وہ بھی اس میں داخل ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ ہے جس میں ہمیں اللہ نے دعا کی ترغیب دی اور ہمیں بتایا کہ سیدھا راستہ اللہ سے مانگو، اس لیے بھی بتایا کہ آگے پھر پورا قرآن میں سیدھا راستہ بتایا گیا ہے۔ تو اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ سے سیدھے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں ان کا راستہ مانگو، کیونکہ اس قرآن میں سیدھا راستہ بھی ہے اور سیدھے راستے پہ تم سے پہلے جو لوگ چل کے گزرے ان کے حالات بھی ہیں، تو ان کے حالات دیکھ کر اس کو معاشرے پہ فٹ کرنا، تمہیں ان حالات سے متصف اور بہت سارے لوگ نظر آئیں گے، وہ صفات کے حامل تمہیں بہت سارے لوگ چلتے پھرتے نظر آئیں گے، تو تم نے ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو یہ اب جو ہے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے انٹروڈکشن کروایا، فرمایا یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور 1400 سال کے بعد تو واقعی ثابت ہو گیا کہ کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، کیونکہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو 1400 سال سے محفوظ ہے، ایک نقطے میں بھی اس کے تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب یہ شرف کسی انسان کی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال پرانی کوئی ایسی تحریر آج ہمارے پاس موجود نہیں ہے جس کے بارے میں یقینی کہا جائے کہ یہ 1400 سال پرانی ہے۔ 1400 سال پرانی کوئی زبان ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کی وجہ سے عربی زبان کو محفوظ کر کے 20 ملکوں کی زبان بنا دیا۔ آپ بتاؤ اگر آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم بھی آ کے ہم سے کلام کرتے ہیں اپنی اس زبان میں جس میں 1500 سال پہلے وہ لوگوں سے کلام کرتے تھے، آج ان کے کلام کو سمجھنے کے لیے کروڑوں لوگ موجود ہیں، کیونکہ وہ زبان آج تک محفوظ ہے۔ عربی میں پانی کو آج بھی ماں کہتے ہیں، 1500 سال پہلے بھی ماں کہتے تھے، پہاڑ کو آج بھی جبل کہتے ہیں، 1500 سال پہلے بھی جبل کہتے تھے، پوری زبان اسی طرح سے آج بھی محفوظ چلی آ رہی ہے۔ یہ کیوں کہ اللہ نے کلام کو نازل کیا، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، تو اللہ نے اس زبان کو بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اس لیے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اس سے ہدایت ملے گی ان لوگوں کو جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں۔ اس میں اللہ نے انٹروڈکشن میں یہ بتا دیا قرآن کے، بھئی یہ ہے تو اللہ کا کلام، اب ہونا تو یہ چاہیے ہر ایک کو ہدایت ملے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں ناقدروں کو، جو قدر نہیں کریں گے نا، ان کو اس سے ہدایت نہیں دوں گا۔ جو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہدایت ملے وہ پڑھتے رہیں گے، ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ مل جائے، جو متقی بننا چاہتے ہیں،
ان کو اس سے ہدایت ملے گی، اور جب ان کو ہدایت ملے گی تو ان کی صفات کیا ہوں گی؟ یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لائیں گے اللہ کے کہنے سے، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں گے، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کریں گے وہ۔ تو اللہ نے یہ دو صفات جو بیان کی ہیں نا سورہ بقرہ کے شروع میں، یہ اصل میں اللہ نے بتا دیا کہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہوں گے نا، جو کامیاب ہوں گے، وہ نماز سے اشارہ کر دیا کہ اللہ کا حق بھی ادا کریں گے، عبادت بھی پوری ہوگی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں مخلوق پہ خرچ کرنے میں بتا دیا کہ مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں گے۔ تو یہ اصل میں دو احکام سے دو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ آج جو لبرل لوگ ہیں نا، وہ حقوق اللہ کے تو بہت قائل ہیں۔ اصل میں ایکچولی انسان کو اچھا ہونا چاہیے غریبوں کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ، اللہ ان کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، تبھی ان کو نماز روزے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ان کے یہاں نماز پڑھنے والا اچھا نہیں ہے، بس غریبوں کو کھانے کھلانے والا اچھا ہے۔ اور جو مذہبی لوگ ہیں جو صحیح مذہب کو فالو نہیں کرتے، اوپر سے فالو کرتے ہیں، وہ نماز روزے میں تو آپ کو بہت نظر آئیں گے، حقوق العباد کی طرف ان کی توجہ بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے قرآن کی ابتدا میں بیان کر دیا کہ بھائی ہماری نظر میں جو پرہیزگار ہے، جو کامیاب ہے، وہ اصل میں وہ ہے جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور مخلوق کا حق بھی ادا کرے۔ یہ ہے اس آیت کا اصل حاصل۔ اس صورت کے شروع میں اللہ نے لوگوں کی تین قسمیں بیان کی ہیں، ایک کامل مومن جن کے لیے جنت کی خوشخبریاں ہیں، ایک پکے کافر جن کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ایک درمیان کے لوگ جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے لیکن جب ان کو اسلام میں مفاد نظر آتے ہیں تو ادھر لڑک جاتے ہیں، اور جب ان کو کفر میں مفاد نظر آتے ہیں تو ادھر لڑک جاتے ہیں۔ یہ نہ ادھر کے ہیں اور نہ ادھر کے ہیں۔ آج آپ کو بہت بڑا طبقہ ایسا نظر آئے گا جو نہ ادھر کے نہ ادھر کے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا منظر بھی بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیسے بنایا۔ ہم تو نہیں تھے، ہمارے باپ آدم کیسے پیدا ہوئے ہمیں تو نہیں پتہ، اس وقت تو کوئی تاریخ لکھنے والا تھا ہی نہیں، تو اللہ نے بتایا کہ ایسا ہی نہیں پیدا ہو گئے ڈارون کی نظریے کے مطابق اتفاق سے، بلکہ انسان کو پیدا کرنے کے لیے بڑا اللہ نے ایک انتظام کیا تھا، باقاعدہ فرشتوں کو بٹھایا، ان کو اللہ نے بتایا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا بھائی یہ تو زمین میں خون بہائے گا، اللہ نے بتایا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے بتایا کہ اس کو چیزوں کے نام سکھائے گئے، یعنی اس کے اندر علم کی صلاحیت ہے، فرشتوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے سیکھنے کی، لرننگ کی۔ تو اللہ نے بتایا علم آدم الاسماء کلھا، فرشتوں سے پوچھا تم بتاؤ ان چیزوں کی خاصیتیں بتاؤ، ان کے خواص بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا ہم تو نہیں بتا سکتے۔ اللہ نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو پتہ چلا نالج ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کو بہت بڑی برتری حاصل ہوئی ہے۔ تو جتنی آپ کے پاس نالج ہوگی آپ کا مقام اتنا ہی بڑا ہوگا، خواہ وہ نالج دنیا کی ہو یا وہ دین کی ہو۔ دین کی نالج آپ کو چاہیے جنت میں جانے کے لیے، اور دنیا کی نالج آپ کو چاہیے اس زمین پر خلافت قائم کرنے کے لیے، جو انسان کی پیدائش کا مقصد تھا۔ کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں فرشتوں سے یہ نہیں کہا میں زمین میں ایک بندہ پیدا کر رہا ہوں، بس فرمایا خلیفہ پیدا کر رہا ہوں، جاعل فی الارض خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب جو زمین کی باغ ڈور اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ زمین کی باغ ڈور مسلمانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، غیر مسلموں کے ہاتھ میں، پالیسیاں وہ بناتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ کہ ہم نے ایک علم کو تو فوکس کیا، دین کے علم کو، دنیا کا علم ہم نے چھوڑ دیا، تو دنیا کے علم میں وہ آگے نکل گئے، زمین کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ تو ہمیں دین کا علم بھی چاہیے اور ساتھ ساتھ دنیا کا علم بھی چاہیے، تاکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا کہ زمین کی باغ ڈور لگام آپ کے ہاتھ میں ہو اور پھر آپ اللہ کا حکم زمین پہ نافذ کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بھی ہو۔ لہذا ہمارے جو نوجوان یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں وہ اس پڑھائی کو اپنا دینی فریضہ سمجھ کے پڑھیں، ثواب سمجھ کے پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے دنیا میں بھی برکت ہوگی اور آخرت میں بھی۔ صرف کمانا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اہل یہود کی خصلتیں بیان کی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے کیسے ستایا۔ تو اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں بھی اب قرآن ملا ہے، یہودیوں کو تورات ملی تھی، انہوں نے کیسے حکام کی دھجیاں اڑائیں، تو تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ یہود کو اللہ نے حکم دیا تھا نماز قائم کرو، نمازوں میں سستی کی انہوں نے۔ جب پیغمبر کوئی حکم دیتے لہت و لال سے کام لیتے، نبی نے حکم دیا
کہ گائے ذبح کرو تو وہ الٹے سیدھے سوال کرنے شروع کر دیے، گائے کا کلر کیسا ہونا چاہیے، یہ ہونی چاہیے، وہ ہونی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ لیت و لال سے کام لیتے تھے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے احکام کو دل و جان سے فالو کرو. اللہ نے یہود کو بڑا نوازا تھا، آسمان سے من و سلوہ اترا کرتا تھا، بہت ساری نعمتیں اللہ نے ان کو دی تھیں، مگر ناقدری کی. اللہ نے ان سے زمین کی خلافت اور حکومت چھین لی. پتہ چلا کہ زمین کی حکومت بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے اس میں ایک اہم حکم یہ بھی دیا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے کہا تھا کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ہوگا، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک ہوگا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے یہ بہت اہم احکامات ہیں جو اللہ نے یہودیوں کو بھی دیے تھے، تبھی ان کو اللہ نے ہائی لائٹ کیا ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک، شرک نہیں کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ. آج فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، گوروں کو ہم ہر چیز میں فالو کر رہے ہیں، باپ کو دور کرتے ہیں، دوست کو قریب کرتے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا، یہ یہودیوں کو ہم نے منع کیا تھا اور آج یہودی یہی کام کر رہے ہیں. فرینڈ شپ بہت اچھی ہوتی ہے، باپ اور ماں کے حقوق کا پتہ نہیں، بردر سسٹر کے حقوق کا پتہ نہیں، تو اللہ نے آیات میں اس کی نفی کی ہے. ذی القربا، اسلام کہتا ہے کہ سب سے پہلے والدین، اس کے بعد قریبی رشتہ دار، فرینڈ بعد میں، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک اور غریبوں کے ساتھ. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے، طریقہ بھی اچھا ہو، بات بھی اچھی ہو. تو یہ چیز بھی آج مسلمانوں میں طریقہ اچھا ہے بات کرنے کا، اور نہ باتیں اچھی ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے، تو اپنے چہروں پہ مسکراہٹیں لے کر آئیں جب بات کریں. حضرت قتادہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کافر سے بھی اچھے انداز سے بات کرنے کا حکم ہے؟ تو انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا قولوا للمؤمنین حسنا کہ مومنین سے اچھے انداز سے بات کرو، بلکہ اللہ نے فرمایا قولوا للناس حسنا، لوگوں سے، لوگ میں تو کافر بھی داخل ہے. تو کسی سے بھی جب بات کی جائے نرم لہجے میں اور اچھے انداز میں بات کی جائے. اسی میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم نے ابراہیم کو بہت آزمایا اور وہ تمام آزمائشوں میں پورا اترے. اور یعقوب علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو اپنے بچوں کو جمع کر کے دین پر چلنے کی انہوں نے وصیت کی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دنیا میں بھی اپنے بچوں کی دینی تربیت کی فکر کرنی ہے اور موت کے وقت بھی ان کی فکر کرنی ہے. ان کو وصیت کر کے جانا ہے کہ ان سے اگلوانا ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی فالو کرنا ہے، تاکہ بچوں کو ایک احساس ہو کہ ہمارے والدین دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں وصیت کر کے گئے تھے اور بچے اس کو اہمیت سے لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.